انہوں نے مشر منظور پشتین کے قتل کا پروگرام بنایا ہے. باقاعدہ ہم نے پراچینار میں اس کے آدمی کو پکڑا تھا. پھر یہ یونیورسٹی ٹاؤن میں ہم نے ان کے لوگوں کو پکڑا. وہ ٹارگٹ کلر تھے, ISI کے لوگ تھے. پھر کل رات انہوں نے دوبارہ یہ کوشش کی تو پھر ہم نے ISI کے 2 بندوں کو پکڑا. ان کے پاس وہ مسلح تھے دونوں, اور اس طرح کے مشر کو ٹارگٹ کرنا چاہتے. ہم نے اس کو پکڑا, ہم نے اس سے پوچھ گاچھ کی, اس کے کارڈ دے کے. وہ باقاعدہ حاضر سروس لوگ تھے ISI کے. سب انسپیکٹر کے رینک پر میرے خیال میں ان کا وہ تھا, عہدہ تھا. السلام علیکم ناظرین. کچھ لوگوں کے بار بار اصرار پر ان کے کمنٹس کی وجہ سے آج میں یہ ویڈیو اردو میں بنا رہا ہوں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پشتونوں کا قومی عدالت لگنے والا ہے. جرگہ ہوگا, عدالت لگے گی اور فیصلہ کیا جائے گا. تو کچھ دوستوں کے بار بار اصرار پر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. دوستوں, انتظامات کے حوالے سے بھی ہم اپنے سینٹرل کمیٹی کے جتنے ممبرز ہیں ان سے بھی بات کریں گے. یہاں پہ آئے ہوئے لوگوں کے سے بھی بات کریں گے. یہ پنڈال آپ دیکھ رہے ہیں, یہ صرف ویلکم کرنے کے لیے. یہ 1 2 3 4 5 پنڈال یہ لگے ہوئے ہیں. یہ خیمے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں, ٹینٹس لگی ہوئی ہیں. میرے عزیزوں, میرے بہنوں اور بھائیوں, آج ہم یہاں اس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ اپنی قوم کی آواز کو دنیا کے سامنے بلند کریں. پشتون قوم کے لیے ایک اہم دن قریب ہے. 11 اکتوبر کو جب ہم اپنی قومی عدالت کا انعقاد کریں گے, یہ عدالت کوئی معمولی واقعہ نہیں بلکہ یہ اس ظلم اور جبر کے خلاف ایک مضبوط اور تاریخی جواب ہے جو ہمیں پچھلے کئی دہائیوں سے دیا جا رہا ہے. لیکن آج میں آپ کے سامنے ایک سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے لائیو ہوں یا ویڈیو بنا رہا ہوں. ریاست پاکستان جو پشتونوں کے حقوق اور ان کی آواز کو دبانا چاہتی ہے نے ہماری قومی عدالت کو ناکام بنانے کے لیے ایک بزدلانہ منصوبہ بنایا ہے. اس سازش کا پہلا حصہ یہ ہے کہ وہ بار بار حملے کرانا چاہتے ہیں ہمارے ملی قائد, ملی مشر منظور پشتین جیسے عظیم لیڈر پر. یہ حملہ ناکام ہو گیا, لیکن اس کے پیچھے چھپے ارادے واضح تھے. ہماری آواز کو خاموش کرنے کے لیے کوشش کرنا, لیکن ان کو شاید یہ اندازہ نہیں کہ منظور پشتین صرف ایک شخص نہیں, وہ پشتون قوم کی آواز ہے. منظور پشتین وہ سرخ لکیر ہے جسے کوئی بھی عبور نہیں کر سکتا. ریاست کی یہ سازش صرف یہاں تک محدود نہیں رہی. سندھ میں PTM کے ایک سیمینار پر حملہ کیا گیا جہاں پشتونوں کو قومی عدالت میں شرکت کی دعوت دی جا رہی تھی. سندھ پولیس نے وہاں فائرنگ کی اور کئی PTM کے اہم کارکنان کو گرفتار کیا. یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ ہمیں ڈرایا جا سکے, تاکہ ہمیں روکا جا سکے. لیکن ہم نہ ڈریں گے, نہ رکیں گے. یہ سازشیں ہمیں کمزور نہیں کریں گی بلکہ ہمارے ارادے اور بھی مضبوط ہوں گے. دوستو, بیچ میں اپنے مرکزی جو ہمارے رہنما یہاں موجود ہیں ان سے بھی بات کروں گا, لیکن اس بات کو لے کر پشتون پوری قوم بہت ہی غصے میں ہے کہ وہ کیوں بار بار ہمارے ملی مشر منظور احمد پشتین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. یہ ریاست کی ناکام کوشش ہے, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ریاست یہ سمجھ جائے کہ ملی مشر منظور پشتین اس پوری قوم کے لیے ایک سرخ لکیر ہے. اور دیکھیں کیسے ریاست نے اس مہینے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی پاکستان مدعو کیا تاکہ وہ بڑے اجتماعات کریں اور لاکھوں لوگوں کو جمع کریں. یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ پشتونوں کی قومی عدالت کی اہمیت کو کم کیا جا سکے, تاکہ ہماری آواز کو دبایا جا سکے. لیکن ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ چاہے جتنی بھی کوششیں کر لی جائیں, ہم اپنے حقوق کے لیے کڑے رہیں گے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی آواز کو اور بلند کریں, اپنی عدالت میں انصاف کا مطالبہ کریں اور دنیا کو بتا دیں کہ پشتون قوم جاگ چکی ہے. اب ہم مزید ظلم برداشت نہیں کریں گے. ملی مشر منظور پشتین وہ لیڈر ہے جنہوں نے ہمیں ایک نئی عزم اور حوصلے کے ساتھ اٹھنے کی طاقت دی. وہ ہمارے ہیرو ہے, ہماری جد و جہد کی علامت ہے. ان پر حملے, ہمارے جلسوں پر فائرنگ اور ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے اجتماعات کے ذریعے ہمیں تقسیم کرنے کی یہ سازشیں سب ناکام ہوں گی. پشتونوں کی قومی عدالت کا انعقاد ناگزیر ہے. یہ ہماری تاریخ کا وہ دن ہوگا جب ہم دنیا کو بتائیں گے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہیں. ہم مزید ظلم نہیں سہیں گے. ہم اپنی شناخت, اپنی ثقافت اور اپنی تاریخ کو بچائیں گے. پشتونوں کی بیداری کا وقت آ گیا ہے اور ملی مشر منظور پشتین کے ساتھ ہم ہر سازش کا مقابلہ کریں گے. ہم اپنے حقوق کے لیے لڑتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے.
یہ عدالت ہر پشتون کی آواز ہے اور ہم سب کو اس میں شرکت کرنی چاہیے. یہ ہمارا حق ہے, ہمارا فرض ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ مرکزی کمیٹی کے ممبر محترم حاجی عبدالصمد صاحب. ان سے بات کریں گے کہ یہ حالیہ جو واقعات ہو رہے ہیں, جو بہت نامناسب واقعات ہو رہے ہیں, ان حوالے سے بھی وہ اپنا موقف دیں گے. اور کراچی میں جو پی ٹی ایم کے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے یا دعوتی جو پروگرامات ہو رہے ہیں پشتون قومی عدالت کے لیے, ان پر روک تھام کے حوالے سے بھی وہ بات کریں. دیکھیے بھائی صاحب, ہم نے صرف جرگہ بلایا ہے. جن لوگوں کو ہمارے جرگے کی روایات کا پتہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی بے ضرر قسم کا پروگرام ہے, اس میں کسی کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ ہمارے آباء و اجداد کا دستور ہے کہ جب ہمیں کوئی مصیبت, کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہمارے علاقے کے مشران بیٹھتے ہیں اور اس مصیبت کا حل نکالتے ہیں. تو ہمارا یہ جرگہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. ہمارے پختون وطن تقریباً 40 سال سے آگ میں جل رہا ہے. دہشت گردی کے ہم شکار ہو رہے ہیں, بم دھماکے ہمارے صوبے میں ہو رہے ہیں, ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہم ہو رہے ہیں. ہمارا اقتصاد, ہماری تجارت سب کچھ تباہ و برباد ہو چکی ہے. تو اس کے لیے ہمارے مشران بیٹھیں گے اور اس کا کوئی حل نکال لیں گے. تو اس میں خطرے کی کون سی بات ہے؟ اس میں حکومت کے لیے, ریاست کے لیے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. اب انہوں نے کیا کہ انہوں نے ایک سے اقدامات شروع کر دیے کہ وہ ہر صورت میں اس جرگے کو, ہماری اس روایت کو سبوتاش کریں گے اور اسے ناکام بنائیں گے. تو اس سلسلے میں اگر عام روایتی طریقہ کار ہوتا تو ہم صبر کر لیتے, لیکن انہوں نے جو پروگرام 2-3-4 دنوں سے ہم محسوس کر رہے ہیں, انہوں نے مشر منظور پشتین کے قتل کا پروگرام بنایا ہے. باقاعدہ ہم نے پراچی نار میں اس کے آدمی کو پکڑا تھا, پھر یہ یونیورسٹی ٹاؤن میں ہم نے ان کے لوگوں کو پکڑا, وہ ٹارگٹ کلر تھے, ISI کے لوگ تھے. پھر کل رات انہوں نے دوبارہ یہ کوشش کی تو پھر ہم نے ISI کے 2 بندوں کو پکڑا, ان کے پاس وہ مسلح تھے دونوں, اور اس طرح کے مشر کو ٹارگٹ کرنا چاہتے. ہم نے اس کو پکڑا, ہم نے اس سے پوچھ گاچھ کی, اس کے کارڈ دے کے, وہ باقاعدہ حاضر سروس لوگ تھے ISI کے, سب انسپیکٹر کے رینک پر میرے خیال میں ان کا وہ تھا, عہدہ تھا, اس پر فائز تھے. تو اس قسم کی کوشش, تو اس طرح کی نفرتیں مزید بڑھیں گی, اس طرح کے خلیج مزید گہری ہوتی جائے گی, ریاست اور پختون عوام ایک دوسرے سے مزید دور ہوں گے. تو ہم اسے یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیں. ہم جرگہ کرتے ہیں, ہم اس ساری مصیبتوں کا ان کا کوئی حل نکالنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی ہم ایسا حل نکال لیں جس پر عمل کرنا حکومت کے لیے بھی ممکن ہو, اور اگر یہ ہمارا پورا صوبہ, ساری پشتون قوم دہشت گردی اور اس تباہی سے نکل جاتی ہے تو اس میں ریاست کو کون سی تکلیف ہے؟ وہ کیوں اس میں اس طرح کے رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں؟ کراچی میں آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے پچھلے دنوں, وہ ہمارے ساتھی وہاں پر اس جرگے کے لیے دعوت دے رہے ہیں, کمپین چل رہے ہیں, مشران کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیں, پھر اس پر سیدھی فائرنگ ہو جاتی ہے, اس پہ انسو گیس استعمال کیا جاتا ہے, ان لوگ ہمارے ساتھیوں کو پکڑا جاتا ہے. اس قسم کے اقدامات نہ تو ریاست کے لیے فائدہ مند ہے اور نہ ہی حکومت کے لیے فائدہ مند ہے. یہ ہمارے اور ریاست کے درمیان اس قسم کے بچگانہ اقدامات یہ خلیج کو مزید گہرا کر دے گا, یہ ہمارے فاصلے مزید بڑھا دے گا, اور یہ کسی کے لیے بھی سودمند ثابت نہیں ہوگا. اور ایک سوال میرے ذہن میں اور چل رہا ہے کہ ریاست تو سازشیں کر رہی ہیں عدالت کو ناکام کرنے کے لیے. کیا آپ, ایک اسکالر ہے ڈاکٹر ذاکر نائک, دنیا میں مانے جاتے ہیں, وہ بھی اسی مہینے میں, بلکہ انہی تاریخوں میں ان کو مدعو کیا گیا ہے جن تاریخوں میں پشتونوں کا قومی عدالت لگ رہا ہے. کیا آپ اس کو کس نظر میں دیکھتے ہیں, یا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ 12 تاریخ کو بھی ان کا ایک شیڈول ہوا ہے, لاہور میں پروگرام ہے. اس طرح کے مذہبی معاملات میں ہم دخل نہیں کرتے, نہ ان پہ بات کرنا چاہتے ہیں. حکومت جو اقدامات کر رہی ہے, جو میں نے آپ کو اتنے بڑے بڑے اقدامات بتا دیے, تو یہ تو اس طرح کے ایک چھوٹی سی وہ ہے حکومت کی حرکت ہے کہ وہ جس طریقے سے بھی ہو لوگوں کی توجہ اس جرگے سے ہٹائی جا سکے. ہم نے تو سنا تھا کہ ذاکر نائک صاحب نے اپنا دورہ ریشیڈول کر دیا, اب وہ ان تاریخوں پہ نہیں آئیں گے. لیکن اگر وہ واقعی آ رہے ہیں انہی تاریخوں پہ تو ہم ان سے بھی درخواست کریں گے کہ ہمیں اس طرح کے 12 اکتوبر کو ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیں, ہمیں اپنا جرگہ کرنے دیں. اگر وہ اپنے دورے کو ریشیڈول کر دیں, 15-16 تاریخ کے بعد وہ آئیں, تو ہم اس کا خیر مقدم بھی کریں گے اور ان کی بات بھی سنیں گے. تھینک یو سو مچ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے, ہم خیبر میں کھڑے ہیں جہاں پر ہمارا قومی جرگہ ہوگا, قومی عدالت ہوگا. جگہ جگہ سے ہمارے جو ہے کارکنان آ رہے ہیں. انشاءاللہ 2-3 دن میں سارے جو ہیں ہمارے کارکنان پہنچ جائیں گے. آپ لوگ دیکھیں گے کہ خیبر میں یعنی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوں گی. انشاءاللہ ایک کامیاب اور پروخار جو ہے ہمارا ایک عدالت ہوگا. سب پشتونوں کو پھر بھی جہاں بھی ہوں
ان کو یہ پیغام ہے کہ وہ آ جائے اس عدالت میں، اپنا پیغام رکھے اور اس عدالت کو دیکھ کے کہیں ہمارے حالات جو ہے اس کے حوالے سے ہمارا کیا موقف ہے، ہم ان کا کیا جو ہے رزلٹ نکال رہے ہیں۔